باقی ہم انشاءاللہ تیار ہیں. ہم اس کی حوالے سے مشاورت نہیں کی، چیئرمین بیٹھے ہیں، نہ کوئی ڈبیٹ ہوئی نہ کوئی ڈسکشن ہوئی، اور ہم نے یہ کہا کہ جب تک کوئی ہمارے سامنے کوئی وہ نہیں آتا ہم کیا کریں گے. جب ہم آئیں گے تو ہم اس فورم کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ہم جو ہمارے الائنس ہے اس کے ساتھ ہم ڈسکس کر کے کوئی موقف اپنائیں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کسی کے بارے کی اس میں کوئی موقف رکھتا ہے. ایک جو بات ہوئی، منگل صاحب بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے ہیں، ہم نے اپنے وقت میں 400 مسنگ پرسن منگل صاحب کے حوالے کی. جو دو سال تو ہماری حکومت چلتی رہی، تیسرے سال میں تو ہمارے خلاف سازش شروع ہو گئی. وہ تو ہر صورت میں پھر ہمیں کاٹنے کے چکر میں تھی. یہ جو ان کو علیحدہ کیا گیا، دوسروں کو علیحدہ کیا گیا، یہ تو جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے ہوا. یہ پوچھنے منگل صاحب خود بتائیں گے کہ ہم نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی. ہم نے بلوچستان کے لیے اسپیشل پیکج دیا، وہ بھی منگل صاحب کو پتا ہے، اسپیشل پیکج دے دیا. لیکن بعد میں 2 سال بعد جو 18 میں ہماری حکومت بنی، 19-20 میں تو ہمارا سلسلہ چلتا رہا. تو 20 کے باہر تو ہمارے خلاف جو ہے نا پوری شروع ہو گئی گیم ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. دیکھیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی، ہم نے سے بھی غلطی. لیکن ایک بات کلیئر ہے، عمران خان اگر اس وقت جیل میں ہیں اور وہ اس وقت ریزسٹنس دکھا رہا ہے، اس وقت وہ جو ہے نا اتنے مشکل وقت میں جیل کاٹ رہا ہے، کیا خیال ہے اس کے پاس یہ آفر نہیں تھی جو نواز شریف کے پاس آفر آئی؟ وہ تو ملک چھوڑ کے چلا گیا. عمران خان کے پاس تو کافی آفرز آتی ہیں. ہمارا پرنسپل یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اصولوں پہ سودہ بازی نہیں کریں گے، اور نہ عمران خان اس کے لیے تیار ہوگا. مجھے جب میں اختر بینگل صاحب سے ملا اور مشر سے ملا، ان دونوں نے مجھے ایک میسج دیا، یہ یاد ہے ان دونوں کو یاد ہے کہ آپ عمران خان سے پوچھیں. جب میں ملاقات کے لیے جا رہا تھا، خاص کر اختر بینگل صاحب نے بہت اسپیسیفک ہو کے بولا کہ آپ عمران خان سے پوچھیں کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں. اس طرح نہیں کہ آپ کا کیا. میں نے اس کو بتایا کہ ان دونوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کے ساتھ. اس نے کہا اس کو بتاؤ کہ میں پرنسپل جس چیز پہ میں اسٹینڈ کرتا ہوں، میں مر جاؤں گا میں اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور پھر میں نے وہی میسج جو ہے نا واپس ان کو پہنچایا. جب یہ ہم الائنس بنا رہے تھے میں نے اس کو میسج پہنچایا کہ عمران خان اس پہ بالکل فرم ہے. عمران خان نے کیوں چکزئی صاحب کو جو ہے نا مجھے خود کہا، مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا الائنس کے چیئرمین جو ہے نا چکزئی صاحب کو بنا. مجھے کہا پھر جو اپوزیشن کا بنا ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انہوں ان کی جدوجہد آئین اور پاکستان کے لیے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے. تو ایک تو میں جنرلائز بات کرنا چاہتا ہوں، میں 2-3 تجاویز بھی دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، بہت افسوس ہے بلوچستان کی پارٹیوں کو، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، میری بھی تجویز ہوگی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز 1 پوائنٹ پہ ایجنڈا پہ 1 پوائنٹ پہ امن و امان، اس کے حوالے سے آپ ایکٹ کریں، سیاست سے کو باہر رکھیں، تب آپ کی سروائیول ہوگی. اگر آپ لوگوں کی کٹ نہیں ہوتی بلوچستان میں جو ہے نا کوئی سروائیول مشکل ہے. ہمیں بھی خیبر پختونخوا میں بھی سیریس چیلنجز ہیں. ہم نے آپ کے نالج میں ہے، ہم نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا جو محسن داور نے کہا. ہم نے پارلیمنٹ میں بہت بڑا اسمبلی میں ایک بڑا جرگہ کیا جس میں ہم نے سب کو اکٹھا کیا، اور اس کا سیکنڈ فیز ہم کر رہے ہیں. مشرف کی ابھی کل میٹنگ بھی ہے اور ہم کر رہے ہیں بہت بڑے لیول پہ جرگہ کر رہے ہیں. تھوڑا وہ دیکھیں گے، ڈیٹ کل فیصلہ ہوگا. لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک بہت بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں، جس میں ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے، تمام جرگوں کو بلائیں گے، اور اس طرح ایک ایونٹ جو ہے نا ہم کر رہے ہیں. اس میں ہم کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میری تجویز یہ ہے کہ ابھی امیڈیٹلی جو سچویشن ہو رہی ہے، الیکشن ہو رہے ہیں، تو ان کی پولیس مطلب سب سے زیادہ آپ جو کرتے ہیں، مانتے تو کسی کی نہیں ہے، جب تک آپ پولیس کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، اس کو اختیار نہیں دیں گے، ان کو وسائل نہیں دیں گے، اس کی مطلب جو اس کی جو ضروریات ہے اس کو پورا نہیں کریں گے، اور پولیس کو جو ہے نا وہ نہیں کریں گے. جس طرح بلوچستان میں تو یہ پولیس بالکل
کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا, اس کو تو کوئی اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. وہاں تو دوسرے ادارے سے سب کچھ چل رہا ہے. ادارہ اس ملک پہ رحم کرے, پولیس کو مضبوط کرے, اس کو اسٹرینتھن کرے, اس کو وسائل دے, اس کو اپ گریڈ کرے, اور ساتھ ساتھ ابھی جو امیڈیٹلی بلدیاتی انتخابات جو شوشہ ہو رہا ہے کہ وہ کرے, ایک فل امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے, اور اس میں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے لیں کہ یہ جو ہے نا فری اینڈ فیئر ہو, اور اس پہ کوئی مداخلت نہ ہو اداروں کی. آپ دیکھیں کہ آپ کی جب لوکل لیڈرشپ آئے گی, متبادل لیڈرشپ آئے گی, اس کے پاس اختیار ہوگا, تو پھر سے یہ سچویشن میں آگے بڑھیں گے. جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا ایک کامن مسئلہ ایشو ہے, وہ ہمارا بارڈر کاروبار ہے. محسن بیٹھے ہیں, یہ بھی تھا جو اس نے کہا, ہم نے تو اپنے وقت میں بارڈر, بلکہ محسن یہ خود مجھے کہتے تھے کہ جو ہم نے بارڈر پہ کاروبار شروع کیا تو یہ کہتے مزدور نہیں مل رہے تھے. اس طرح اتنا کاروبار شروع ہو گیا کہ یہ کہتے تھے کہ اتنا بزنس کاروبار شروع ہو گیا بیران شاہ اس میں کہ لیبر نہیں مل رہا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ مطلب یا تو سمجھو کہ آپ کی ایگو کا مسئلہ ہے, لیکن اگر آپ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو مقامی صحیح لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ جائیں. نمبر 1 ایشو یہ ہے کہ امن و امان کی بحالی کے نوجوانوں کو اپنی امید دینا ہے, ہوپ دینا ہے, کہ اس کے بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مایوسی ہے, سفوکیشن ہے, فرسٹریشن ہے. اس کو کیا مد نظر آ رہا ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, خاص کر جو دبئی میں بھی ہمارے لوگ اس وقت پریشان ہیں, دوسرے بھی ممالک پریشان ہیں. تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ڈیسٹینیشن تھی افغانستان اور سینٹرل ایشیا, ادھر آپ کے پاس کاروبار کی تو جو ہماری مارکیٹ چلتی تھی اس پہ وہ بھی آپ نے ختم کی. تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے, کاروبار ختم ہو گیا ہے, فرسٹریشن کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. تو اس لیے جو افغانستان اور سینٹرل ایشیا کا ہم نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارا بہت بڑا کاروبار ہوگا, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پڑوسیوں کے ساتھ کاروبار ہونا چاہیے, تمام پڑوسیوں والے کے ساتھ. بے شک آپ کی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہے, وہ ہمارا دشمن ہے, اس کے ساتھ آپ جو بھی کرے, کشمیر کا جو ایشو ہے اس پہ ہمیں کسی طور پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن کاروبار تو کاروبار ہے, وہ تمام اس کے ساتھ بزنس ہونے چاہیے. اس لیے جو پالیسی اس وقت چل رہی ہے, اس پالیسیوں سے روگردانی کرنی ہوگی, اور ہمیں ایک مضبوط صحیح معنوں میں وہ پارلیمنٹ چاہیے جو عوام کے نمائندے ہوں. عدلیہ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے استعمال کریں گے تو یہ حالات ہوں گے, یہ حالات پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم پاکستان کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج جو ڈسکشن میں نے سنی, جو ہمارے بھائی نے بات کی, جو ANP سے تعلق رکھتا ہے, یا دیگر جب سب نے بات کی, سب کا ایک کنسنسس ہے کہ ہمیں 1 پوائنٹ ایجنڈا میں کم از کم ایک ہونا چاہیے, وہ امن, پیس. باقی ہم انشاءاللہ تیار ہیں, ہم کل الائنس کی میٹنگ بھی ہے, ہم اپنے طرح سے بھی کوئی پروگرام دیں گے. اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس وقت ملک کے بارڈر پہ جو سچویشن ہے, ہمیں افسوس ہے جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے, اس کی مذمت کرتے ہیں. جو اس وقت ہمارے صوبے میں ہو رہا ہے, جس طرح چیزیں بگڑتی جا رہی ہیں, ہمیں افسوس ہے. ہم سمجھتے ہیں جب تک ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں آئے گی, صحیح معنوں کی جمہوریت ڈیموکریسی نہیں ہوگی, عدلیہ آزاد نہیں ہوگی, ملک آگے نہیں بڑھ سکے. تھینک یو.